السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کا میرا وظیفہ ہے تمام حاجتوں کے لیے۔ جی ہاں میرے دوستو، آپ اس وظیفے کو ہر پریشانی کے لیے، ہر مصیبت کے لیے، ہر بلا کے لیے، ہر وبا کے لیے، ہر تکلیف کے لیے، ہر مرض کے لیے، ہر قرض کے لیے آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس وظیفے کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ آپ کے اوپر کوئی بڑی بیماری ہے وہ بھی دور کر دے گا، اگر قرض کا بوجھ ہے اللہ وہ بھی ہلکا کر دے گا، اور کوئی جنات، آسیب یا پھر کالا جادو کہ جو بھی پریشانی ہے سب حل ہو سکتا ہے اس وظیفے کی برکت سے۔ اب آپ حیرت میں پڑ گئے ہوں گے کہ ایسا کون سا وظیفہ ہے جو تمام حاجتوں کے لیے، تمام پریشانیوں کے لیے، تمام مصیبتوں کے لیے کام آ رہا ہے۔ دیکھیں، یہ وظیفہ اتنا معتبر ہے، اتنا آزمودہ ہے، اور اس کی اتنی فضائل ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اور وہ وظیفہ کیا ہے؟ وہ وظیفہ ہے درود شریف۔ آپ کے پاس دن بھر میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں۔ 24 گھنٹے میں سے اگر آپ 10 گھنٹہ یا 8 گھنٹہ سوتے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کے پاس 14 گھنٹہ ہوتا ہے۔ اگر آپ 8 گھنٹہ سوتے ہیں تو پھر آپ کے پاس ٹوٹل 16 گھنٹہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ ان 16 گھنٹے کے اندر آپ صرف اور صرف 15 منٹ نکالیں، اور 15 منٹ بیٹھ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود شریف بھیجیں، اور بھیجتے رہیں 15 منٹ تک۔ کچھ بھی نہیں کرنا ہے، آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی ہے، وضو کر کے بیٹھ جائیں اور قبلے کی طرف رخ کر کے اور گنبد خضرا کو تصور میں لائیں، اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود السلام آپ پیش کرتے رہیں۔ جتنا درود آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھتے رہیں، انشاءاللہ آپ کے اوپر اتنی رحمت نازل ہوگی، اتنی رحمت نازل ہوگی کہ آپ کے گھر میں رزق کا انبار لگ جائے گا، آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اور اللہ رب العزت آپ کو خواب میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا دیدار بھی نصیب فرمائے گا۔ دیکھیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم اگر آپ کے خواب میں آ گئے تو پھر آپ سے زیادہ قسمت والا اور کون ہو سکتا ہے؟ پھر تو آپ کی تو واہ واہ ہو گئی نا، آپ کی زندگی تو مکمل ہو گئی، یہاں کامیاب ہو گئے آپ، ہے نا؟ کیونکہ ہمارے پاس دن بھر میں بہت ساری چیزوں کے لیے وقت ہوتا ہے، تو ایک وقت درود شریف پڑھنے کے لیے نکالیں۔ ٹھیک ہے، درود شریف پڑھ کے آپ خوب دعا مانگے، آپ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں مانگے، اور اس نیت سے مانگیں کہ وہی دینے والا ہے، اور دینے والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ رب تعالیٰ کی ہے۔